اچھا گائس، اگر ہم بات کریں پایوسپرمیا کی، مطلب کہ منی کے اندر جو پس کا آنا، ٹھیک ہے، جو ہمارا ڈسچارج لیکوڈ ہوتا ہے، جب ہم ڈسچارج ہوتے ہیں اس لیکوڈ کے اندر ریشے کا آنا، پس کا آنا، پیپ کا آنا، اسے کہتے ہیں پایوسپرمیا۔ اچھا گائس، پایوسپرمیا ایک یہ ایسا مرض ہے جناب، یہ ایسا مطلب ہے کہ ایسا مرض ہے کہ جس میں بندے کی جناب بندہ پریگنینسی نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے۔ اگر مرد کے اندر یہ مرض پایا جائے تو پریگنینسی نہیں ہوگی۔ اگر آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ کسی جوان بندے کی جناب ایک اولاد ہوتی ہے، ایک بچہ ہوتا ہے، اس کے بعد کیا ہوتا ہے جی، پریگنینسی نہیں ہوتی۔ اگر اس کے بعد اس کی منی میں، اس کے جناب ڈسچارج لیکوڈ میں ریشہ یا پس پڑ جائے، پس آنا شروع ہو جائے، تو اس کے جو سپرم ہے وہ جناب ڈیڈ ہو جائیں گے، وہ کبھی پریگنینسی نہیں ہوگی۔ اگر سپرم ڈیڈ ہوگا تو سپرم جا کے پریگنینسی کرے گا، تو مطلب ہے کہ اس کی پریگنینسی کبھی نہیں ہوگی۔ اوکے گائز، ہمارے پاس اگر میں آپ کو ایک کنسیپٹ دوں، اگر آپ سمجھیں، اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ایک ورڈ ہے منی، ٹھیک ہے، منی لیکوڈ، وائٹ لیکوڈ، جب ہم ڈسچارج ہوتے ہیں تو وائٹ لیکوڈ ایک نکلتا ہے، اسے ہم منی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ ہم بات کر رہے ہیں جناب پایوسپرمیا، سپرم کی۔ سپرم ایک علیحدہ چیز ہے، اوکے گائز۔ سپرم منی کے اندر پایا جاتا ہے۔ فار ایگزامپل، ہم جناب شکر گھاٹ سے ناروال کو ٹریول کر رہے ہیں، لاہور کو ٹریول کر رہے ہیں، ہم وہاں پہ جو سواریاں بیٹھی ہوئی ہیں وہ کیا ہیں، وہ ایک سپرم کی فار ایگزامپل سپرم ہے، اوکے گائز۔ سپرم نے ٹریول کس پہ کیا؟ گاڑی پہ بیٹھ کے جناب شکر گھاٹ سے ٹریول کیا اس نے لاہور کی طرف، ناروال کی طرف۔ سیم ہیئر یہاں پہ بھی جو سپرم ہوتے ہیں، سپرم اوپر بیٹھ کے ٹریول کرتے ہیں منی پہ، اوکے گائز۔ یہ سپرم ہے، یہ منی ہے، یہ منی کے اوپر بیٹھ کے سپرم ٹریول کرے گا۔ اگر منی کے اندر پس ہوگی، ریشہ ہوگا، تو یہ سپرم جب اس کے اوپر بیٹھے گا، گندگی میں بیٹھے گا، تو یہ گندا ہو جائے گا، یہ بھی خراب ہو جائے گا۔ جب یہ سپرم منی کے اوپر بیٹھ کے ٹریول کرے گا عورت کی طرف، عورت کے پاس جائے گا، عورت کے اندر چلا جائے گا، تو یہ منی کے اوپر بیٹھا گندا ہو گیا، خراب ہو گیا، آگے جا کے یہ پریگنینسی نہیں کرے گا۔ جن مردوں کے اندر منی کے اندر ڈسچارج لیکوڈ کے اندر پس ہے، ریشہ ہے، ان کا جو سپرم ہے اس پس کے اندر آئے گا، منی کے اندر آئے گا، تو سمجھ لو کہ وہ فارغ ہو چکا ہے، وہ گندگی کی وجہ سے خراب ہو چکا ہے، وہ کبھی پریگنینسی نہیں ہوگی۔ اوکے گائز، سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا، اگر ہم اس کی وجوہات دیکھیں، اس کے سائن سمپٹم دیکھیں، لوگوں کو آپ ڈسچارج لیکوڈ نکلے گا، اس کا کلر زردی مائل، مطلب ہلکا ہلکا خاکی رنگ دا، مطلب میلا، مطلب کہ یلو لائٹ یلو کلر ہوگا۔ تو یہ اکثر جناب جن کو یرکان ہوتا ہے، ان کی بھی جناب منی کا جو کلر ہوتا ہے، آنکھوں کا کلر بھی پیلا ہو جاتا ہے، منی کا رنگ بھی پیلا ہو جاتا ہے۔ ایسے لوگوں وائٹ اگر آپ منی کرائیں گے تو آپ کو یلو مطلب کہ لائٹ یلو خاکی کلر کی نظر آئے گی۔ اوکے گائز، اگر ہم اس کی جو بات کریں ٹریٹمنٹ کی، جو پایوسپرمی ہے، سپرمے کے اندر پاس کی، تو ہمیں اینٹی بائیوٹک چاہیے، جس میں نورفلوکساسین، اوفلوکساسین، پیفلوکساسین، نوویٹیڈ ٹیبلٹ آتی ہے سامی کی، بہت اچھی ٹیبلٹ ہے، 500 ملی گرام وہ لیں، 250 ملی گرام بھی ہوتی ہے بہتر وہ تو لے لیں، یہ ہے کہ ٹھیک آپ ہے، 250 وہی ملی ایک لے گرام لو۔ کی ٹیبلٹ جو آتی اوکے ہے ہو اسے گیا جی۔ استعمال کر کے دیکھیں۔ اس میں اگر ہم بات کریں جو سیرپ کی، تو ہمارے پاس ایک سیرپ آتا ہے سٹرال کا، اوکے گائز، سٹرال کا سیرپ آتا ہے، وہ پانی میں ڈال کے پئیں گے تو ہماری جو یورینری سسٹم کی پی ایچ ہے، جو اس میں جو گندگی وغیرہ وہ ساری صاف کر دے گا سٹرال کا۔ اور ساتھ میں ایک انجیکشن ہوتا ہے ٹیسٹوسٹیرون، 15 دن بعد آپ ایک لگائیں، میتھی کے بال کے اندر مکس کر کے لگوائیں گے تو آپ کو پورا ٹھیک طریقے سے رزلٹ دے گا۔ اوکے گائز، نوویٹیڈ 500 سٹرال کا اور ٹیسٹوسٹیرون انجیکشن ہوتا ہے، 15 دن بعد وہ لگوانا ہے انجیکشن، آپ نے اپنی ناب ہپ پہ لگوانا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا گائز، یہاں پہ میں نے جو آپ کے ساتھ بات شیئر کی ہے کہ جن مردوں کے اندر پس آتی ہے سپرم میں، وہ پریگنینسی کے قابل نہیں ہوتے، کیونکہ منی کے اندر جب سپرم بیٹھ کے ٹریول عورت کی طرف کرتا ہے تو سپرم خراب ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پہ میں ایک اور بات آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں جو بڑا میجر پوائنٹ ہے اور بہت اہم ہے، اس کو سمجھیے گا گائز۔ ہمارا جو پیشاب کا راستہ ہے مردوں کے اندر، یہاں سے ہم یورین کو آؤٹ کرتے ہیں، پیشاب کو نکالتے ہیں، اسی راستے سے ہم منی کو ڈسچارج کرتے ہیں، اسی راستے سے ہمارے سپرم ڈسچارج ہوتے ہیں، سپرم بھی اسی راستے سے نکل رہے ہیں، منی بھی اسی راستے سے نکل رہی ہے، اور جب یورین پیشاب بھی اسی نالی سے نکل رہا ہے۔ اور عورتوں میں کیا ہوتا ہے؟ عورتوں میں پیشاب کا رستہ علیحدہ ہوتا ہے، منی کا رستہ علیحدہ ہوتا ہے، مینسز کا رستہ، مطلب منی کا رستہ، مینسز کا رستہ، جو مینسٹریشن سسٹم ہوتا ہے، یہ رستہ علیحدہ ہوتا ہے۔ لیکن مردوں میں کیا ہے؟ مردوں میں یہ ہے کہ جناب جو ڈسچارج لیکوڈ ہے
اس کا راستہ بھی وہی ہے، سپرم کا راستہ بھی وہی ہے، اور یورین کا راستہ بھی وہی ہے۔ ہاں یہاں پہ ایک بات کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، ایک بہت بریک پوائنٹ ہے جس کو میں نے بڑی مشکل سے سرچ بھی کیا، مطلب کہ پڑھا، میرے نالج میں آیا، اور میں چاہتا ہوں کہ جو میرے اندر، جو میرے پاس جو نالج ہے، میں اپنے گائز دوستوں کے ساتھ شیئر کروں۔ اور یہ وہ چیزیں ہیں جو گائز آپ کو ہر بندہ نہیں بتا سکتا، نہ تو آپ کسی سے پوچھتے ہیں، نہ آپ کو کوئی بتاتا ہے۔ ڈاکٹر سے آپ اتنی ڈیٹیل سے نہیں آپ کے ساتھ بات کرتا، اتنی ڈیٹیل سے میں آپ کے ساتھ کر رہا ہوں۔ اچھا گائز، مردوں میں ایک ہی یورین کی نالی سے پیشاب نہیں کرا ہوتا ہے، ادھر سے سپرم گزر کے جانے ہوتے ہیں۔ ہم نے کیا کیا جی، یورین کر کے جناب آ کے لیٹ کے بستر پہ، جہاں سے یورین گزرا نالی سے، اس یورین نے اندر سے نالی کو گندا کر دیا۔ اوکے گائز، گندا کر دیا مطلب اس کی پی ایچ جو اندر سے ہے وہ تیزاب والی ہوگی۔ جو پیشاب کی نالی ہے جہاں سے ہم پیشاب کرتے ہیں، نکلا پیشاب نالی کو اندر سے، جناب اس نے پیشاب نے اندر سے نالی کو گندا کر دیا، مطلب پی ایچ اس کی تیزابی تعلق ہوگی، اسے ہم کہہ رہے ہیں گندا کر دیا۔ اوکے گائز، رات کو ہم سوئے ہیں، ہم نے جناب مباشرت کرنی ہے، انٹر کورس کرنا ہے اپنی جو بیوی کے ساتھ، سیکس کرنا ہے پریگنینسی کے لیے کہ ہماری جو مزید آگے لاد ہو۔ ہم نے جب یورین کیا تھا، اس نے پیشاب کی نالی کو اندر سے گندا کر دیا تھا۔ اوکے گائز، جو پیشاب کی نالی اندر سے گندی ہو چکی ہے، جب آپ مباشرت کریں گے، انٹر کورس کریں گے، وہاں سے گزر کے جائیں گے سپرم آپ کی پیشاب کی نالی سے آگے سے، وہ عورت کی طرف جائیں گے۔ جب آپ نے پیشاب کیا ہوا ہے، وہ اندر سے گندی ہو چکی ہے، آپ سیکس کر رہے ہیں، مطلب مباشرت کر رہے ہیں، تو سپرم اندر سے نکل کے باہر کی طرف ٹریول کریں گے، تو جہاں سے تیزابیت ہو چکی ہے، نالی اندر سے گندی ہو چکی ہے، سپرم جب اس کے ساتھ ٹچ ہوں گے تو آپ کے سپرم ڈیڈ ہو جائیں گے۔ جب وہ ڈیڈ سپرم منی پہ ٹریول کریں گے عورت کی طرف، عورت کے پاس جا کے وہ جناب پریگنینسی نہیں کر سکتے۔ اوکے گائز، یہ بھی پریگنینسی نہ ہونے کی ایک وجہ ہے۔ جو سپرم منی کے اندر پس پڑ جائے تب بھی سپرم ڈیڈ ہو جاتا ہے تو پریگنینسی نہیں ہوتی۔ اگر پیشاب کی نالی اندر سے ایسیڈک ہو جائے پیشاب کی وجہ سے، تو وہاں سپرم گزریں گے تو تب بھی پریگنینسی نہیں ہوگی اور نہیں ہوگی۔ اوکے گائز، اللہ نے ہمارے اندر سسٹم کیا رکھا ہوا ہے، نیچرل جو قدرت کا نظام ہے، اس نے اللہ نے پیشاب کی نالی، جب ہم کرتے پیشاب کر کے آئے ہیں، پیشاب سے پہلے جب ہم سیکس کرنے کے قابل ہوتے ہیں، مباشرت کرنے کے قابل ہوتے ہیں، مطلب کہ انٹر کورس کرتے ہیں اپنی ہم سفر کے ساتھ، تو جب ہم تیار ہو رہے ہوتے ہیں تب کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پینس سے ایک لیکوڈ، لیسدار لیکوڈ جو ہوتا ہے وہ ریلیز ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ گائز، جب لیسدار لیکوڈ ریلیز ہوتا ہے، اس لیکوڈ کا کام ہوتا ہے اندر ہمارے پیشاب کی نالی کے اندر جہاں سے پیشاب گزرا ہے، ادھر اندر کی نالی کے اوپر پینٹ کر دیتا ہے وہ۔ اوکے گائز، جو اندر سے لیکوڈ نکلتا ہے وہ پیشاب کی نالی کے اوپر پینٹ کر دیتا ہے۔ جیسے اس دیوار کے اوپر یہ ہم نے کلی کی پینٹ کیا ہوا ہے جناب، میرا ہاتھ دیوار کو تو نہیں لگ رہا، میرا ہاتھ ٹچ ہو رہا ہے اوپر پینٹ کے اوپر، میں نے ایسے ٹچ کیا، دیوار کو ٹچ نہیں کیا، میں نے پینٹ کو ٹچ کیا، مطلب کہ جیسے میں نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، میں نے اپنے جسم کو ٹچ نہیں کیا، میں نے اپنے کپڑے کو ٹچ کیا ہے۔ جب اندر سے ایک لیکوڈ نکلے گا وہ پیشاب کی نالی کے اندر پینٹ کر دے گا، جب ہم سیکس کریں گے ڈسچارج ہوں گے، جب پیچھے سے سپرم آئیں گے تو سپرم پیشاب کی نالی کے ساتھ ٹچ نہیں ہوگی جو گندی ہو چکی ہے، وہ جو پینٹ ہوا اس کے اوپر سے گزر کے عورت کے پاس چلا جائیں گے ایک سیف طریقے سے، ایک سیف میتھڈ سے۔ جب اس طریقے سے عورت کے پاس جائیں گے وہ سپرم جناب پریگنینسی کرنے کے قابل ہوں گے۔ اوکے گائز، اگر پس پڑ چکی ہے آپ کے منی میں تو سپرم خراب ہو رہے ہیں، پریگنینسی نہیں ہو رہی، آپ اینٹی بائیوٹک یوز کریں، ساتھ میں سٹرال کا سیرپ یوز کریں۔ اور اگر یہاں میں ایک اور بات بتا چلوں، آپ کا یورینری ٹریک ہیلتھی ہوتا ہے کرین میکس ساشے سے، آپ وہ بھی دن میں ایک مرتبہ لیں، اور ساتھ میں ایک ساشے ہوتا ہے پانی میں ڈال کے پینے ہوتے ہیں، سٹرو سوڈا آپ دن میں ایک مرتبہ یوز کر لیں، آپ ساتھ میں کرین بیری کے ساشے یوز کر لیں، آپ کا یورینری جو ٹریک ہے، پیشاب کا جو سسٹم ہے، راستہ ہے، یہ سیف ہو جائے گا، ہیلتھی ہو جائے گا۔ ساتھ میں آپ نوویٹیڈ ٹیبلٹ لیں، سٹرال کا لیں، ٹیسٹوسٹیرون انجیکشن لگائیں، انشاءاللہ پریگنینسی اللہ نے کرنی ہے، اور یہ جو طریقہ ہے یہ سیف میتھڈ ہے، یہ آپ کی بیماری کا حل ہے۔ اوکے گائز، اللہ حافظ۔